آخری ایک بات پھر وہ میرے ذہن میں آ گئی. آپ دیکھیں خود علامہ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کے خلاف خصوصاً کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تصوف لفظ کو پہلے سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس زمانے میں تصوف کیا تھا جس کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کیا. ورنہ اگر کوئی اپنا نام صوفی رکھ لے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے ہاں جو جنہوں نے الف بے نہیں فلسفے کی پڑھی ہوتی ہے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں فلسفی، بلکہ ہمارے یہاں تو پاگلوں کو فلسفی کہتے ہیں. جس کا دماغ کام نہ کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلسفی. یہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کسی کو فلسفی کہنے سے وہ فلسفی ہو جاتا ہے؟ نہ، بلکہ سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ فلسفے کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ جو قابل قبول ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں. کون سی ہیں جو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن خود بیان کر رہا ہے. جس طرح کل بھی میں نے عرض کیا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے محققین نے اتنا کچھ بیان کیا ہے قرآن کی آیات اور روایات اہل بیت سے کہ جو فلسفہ یعنی جو فلسفے کی تائید کرتی ہیں. بلکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ پہ یہاں تک ڈسکس کیا ہے کہ اسلامی فلسفے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آج ہمارے پاس، یہ خود مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح تعلیمات ہیں. مثلا ایک مثال انہوں نے جو دی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نظریہ ہے کہ خدا کی وحدت جو ہے وہ حقیقیہ ہے، عددی نہیں ہے. اللہ یعنی ایک ہے، 1 2 3 والا نہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر بہت روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ کی وحدت عددی نہیں ہے. جو اس وحدت کا قائل ہوگا وہ کیا ہے؟ شرک کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. بلکہ اللہ کی وحدت، اللہ ایک ہے. ایک کون سا؟ حقیقی. کل مجھے یاد کروائیے گا ایک روایت ہے حضرت علی علیہ السلام کی. جب حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جنگ جمل کے شروع ہونے سے پہلے کہ کیا اللہ ایک ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک کے 4 معنی ہیں، 2 صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں. یہ کتاب التوحید شیخ صدوق علیہ رحمہ میں یہ حدیث موجود ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بحثیں کی ہیں کہ جو فلسفی اپنی کتابوں میں لے گئے اور انہوں نے ڈسکشنز کی. اور یہ ساری جو ہے تمیر داماد جیسے ہائی لیول کے فلسفی جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور جن کی باتیں سمجھنا بڑا مشکل کام تھا، وہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے پہ اور تفسیر کر رہے تھے کہ جہاں پہ سیدہ فرماتی ہیں کہ خداوند متعال کی حمد ہے کہ اس نے اشیاء ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلہا. یہ بی بی کے خطبے کے ابتدا ہے کہ اللہ نے چیزوں کو بنایا نہ چیزوں سے. ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، یعنی کوئی چیز پہلے نہیں تھی جس سے اللہ نے چیزوں کو بنایا. اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ اتنے مسائل کا حل ہے. یہ ایک جملہ، کیمونسٹوں کے اتنے سوالوں کے جواب اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں ملحدین کے، کہ جو سیدہ نے ایک جملے کے اندر وہ مسائل سارے حل کر دیے. اس کا مطلب وہ فلسفی اس کو گہرائی کو سمجھ رہا ہے. وہ عام جو مولوی ہے جو بیٹھ کے فلسفے کے اوپر وہ نکتہ چینیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی بات ہو کیا رہی ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عموم کے لیے بھی ہے اور خاص لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر خاص باتیں خداوند متعال ہم سب کو علم و حکمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.